اہم خبر لیاقت آباد میں مبینہ پولیس مقابلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ہوئی ہے۔ فوٹیج میں ملزم کو ڈالفن اہلکاروں کی منت سماجت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈالفن اہلکار زمین پر گرے ملزم پر گولیاں برساتے رہے۔ ڈیٹیلز دیں گے سرفراز خان۔ سرفراز بتائیے گا اس واقعے کے حوالے سے۔ جی، لیاقت آباد کا علاقہ ہے جہاں پہ صبح سویرے جو ہے وہ مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، جس میں خاتون کے ساتھ زیادتی کے معاملے پر جو ہے وہ پولیس کی جانب سے ایک ملزم کا تعاقب کیا گیا۔ بعد ازاں اس کو جو ہے وہ گولیاں ماری گئی۔ اہلکاروں نے ملزم کی جانب سے فائرنگ کا دعویٰ کیا تھا۔ فوٹیج میں ملزم پولیس سے بچنے کے لیے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 4 ملزمان خاتون کے اغوا کر کے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ ڈالفن پولیس کا یہ کہنا تھا۔ رکشے میں سوار خاتون نے 15 پر کال کی، جس پر ڈالفن اہلکار پہنچے اور جس پر کارروائی کی گئی۔ ملزم جہانگیر ریکارڈ یافتہ ہے۔ ملزم کے خلاف ہوائی فائرنگ، شراب نوشی، دیگر مقدمات درج ہیں۔ جی ٹھیک ہے سرفراز، یہ بتائیے گا کہ ڈالفن پولیس کا کیا موقف سامنے آیا ہے؟ بالکل، ڈالفن پولیس کا یہ موقف ہے کہ یہ جو جہانگیر ہے یہ پہلے سے ہی جو ہے وہ کرائم میں ملوث ہے۔ اس کا کرائم ڈیٹا بھی ڈالفن پولیس کی جانب سے فراہم کیا جا رہا ہے۔ ڈالفن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف ہوائی فائرنگ، شراب نوشی، دیگر مقدمات جو ہیں وہ درج ہے، اور جب ڈالفن فورس کی جانب سے رسپانس کیا گیا، خاتون کو بچانے کی کوشش کی گئی، تو 3 افراد جو ہیں وہ بھاگے ہیں اور اس کی جانب سے ڈالفن فورس پر فائرنگ کی گئی، اور ڈالفن فورس کے جوابی فائرنگ پر جو ہے یہ ملزم جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے۔ یہ مبینہ پولیس مقابلہ ابھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ ملزم جو ہے وہ نیچے گر گیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈالفن فورس کی جانب سے اس پر گولیاں چلائی گئی، اور اب جو ہے وہ تمام معاملے کی انکوائری جو ہے وہ رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 ڈالفن اہلکار آتے ہیں، اور بعد ازاں جو اس کی ڈیڈ باڈی ہے مردہ خانہ منتقل کی گئی ہے۔ سی سی پی لاہور کی جانب سے تمام تر واقعہ کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ سی سی پی لاہور کی جانب سے ایس پی ڈالفن سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ جی سرفراز یہ بتائیے گا، اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے منت سماجت کر رہا ہے، تو ایسے میں ایس او پیز کیا ہوتے ہیں لا انفورسمنٹ کے؟ اگر ایک شخص جو نیچے گر جائے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے یا پھر اس طرح سے فائرنگ کی جاتی ہے؟ جی بالکل، اگر ایک جو ملزم ہے یا کوئی شخص ہے یا کسی پہ گولیاں برسائی ہیں، اس کی ٹانگ پہ فائر لگتا ہے، اگر وہ گر جاتا ہے یا کسی بھی طرح وہ زخمی ہو کے گر جاتا ہے، تو اس کو بالکل بھی ایس او پیز کے مطابق اس پہ فائر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو زندہ گرفتار کرنے کا جو ہے وہ جو پہلا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ جو ہے وہ اس پر گولیاں برسائی گئی۔ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے حوالے سے ابھی تک ڈالفن فورس کی جانب سے کوئی واضح جو ہے وہ موقف سامنے نہیں آ سکا۔ تاحال ان کا یہ ضرور کہنا ہے کہ جو ہے وہ یہ جہانگیر جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کرمنل ریکارڈ یافتہ ہے، اس کا ریکارڈ ہے، اور آج خاتون کے ساتھ زیادتی کے بعد جب یہ بھاگا ہے فائرنگ کر کے، اور اس کے بعد کراس فائرنگ پہ اس کو فائر لگا، جس کے نتیجے میں جاں بحق ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے سرفراز، ساتھ رہیے گا۔ نمائندہ لاہور نیوز عمر جاوید نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عمر جاوید بتائیے گا، ڈالفن کا یہ موقف ہے کہ یہ ریکارڈ یافتہ تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ جی، ڈالفن فورس جب سے بنی ہے اس کے بعد سے بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس کے اندر وہ متنازع رہی ہے۔ اگر صرف یاد دہانی کے لیے میں آپ کو کوٹ لکھپت کے اندر ایک خاتون سڑک پہ جا رہی تھی اور ڈالفن نے فائرنگ کی ڈاکوؤں کے اوپر اور گولی خاتون کو لگی، وہ جاں بحق ہو گئی تھی۔ اسی طرح سبزہ زار کے اندر ایک مینٹلی ریٹارڈڈ شخص کو پولیس نے ڈالفن نے فائرنگ کر کے مار دیا تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جس کی وجہ سے ڈالفن کی گہر بغیر کارکردگی پر جو ہے انگلیاں اٹھتی رہی۔ آج بھی ڈالفن کی جانب سے دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ ایک عورت کو زیادتی کے بعد اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جہاں پر ڈالفن موقع پہ پہنچ گئی اور 2 طرفہ فائرنگ کے اندر جو ہے وہ ملزم جہانگیر مر گیا، جس کا کرمنل ریکارڈ بھی پولیس کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے۔ لیکن ایک سی سی ٹی وی سامنے آئی ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم جو ہے وہ بھاگ رہا ہے اور پیچھے سے فائرنگ ہوتی ہے، ملزم زمین پہ گر جاتا ہے اور اس کے بعد ڈالفن اہلکار دوبارہ فائر کرتے ہیں جس سے وہ موقع پر مر جاتا ہے۔ اب سی سی پی لاہور نے اس فوٹیج کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا۔ اب دیکھنا صرف یہ ہوگا کہ انکوائری میں بیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے یا فیکچول جو حقائق ہیں وہ سامنے لائے جاتے ہیں۔ اگر تو ملزم ریکارڈ یافتہ تھا اور موقع پر جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ شراب نوشی کی ہوئی تھی، نشے میں دھت تھا، پوسٹ مارٹم میں یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اسلحہ وہاں پہ موجود تھا، صرف ڈالفن کا اسلحہ چلا یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور اسلحہ چلا، یہ بھی ثابت ہو جائے گا فرانزک کے اندر۔
तो अब इंक्वायरी कमेटी के अंदर अगर मेरिट पर तफ्तीश होती है तो तमाम चीजें जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर यही देखा जाता है कि अगर पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी आ भी जाए तो उसको दबा दिया जाता है, या सुलह सफाई के लिए जो मकतूलीन होते हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। जैसे इकबाल टाउन के अंदर डाकुओं का ताकुब करते हुए एक लड़की जो थी 21 साल, वो जाँ बहक हो गई थी भी हाल ही में, उस केस का भी आज तक कुछ नहीं बन सका। तो देखना ये है कि ये भी फाइलों की नजर हो जाता है या वाकई इंक्वायरी के ऊपर कोई अगर कोई मिसकंडक्ट सामने आता है या पुलिस की नेग्लिजेंसी सामने आती है तो उस पर सजा होती है कि नहीं होती। उमर जावेद हमारे साथ ही रहिएगा। सरफराज की तरफ रुख करेंगे। सरफराज खान, मुल्जिम के जो लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से भी कोई एहतजाज किया जा रहा है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो मुल्जिम के लवाहिकीन है उनकी जानिब से जो पीको रोड और फिरोजपुर रोड आने वाली ट्रैफिक है वो सारी ब्लॉक कर दी गई है। एक रास्ते में जो है वो आग जलाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है। जो डीएसपी लियाकताबाद हैं, एसएचओ लियाकताबाद हैं, यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, उनकी जानिब से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और कुछ मुज़ाकरात जो है वो अभी कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुजाहिरीन की जानिब से एक रास्ते को खोल दिया गया है और मुजाहिरीन को बावर ये करवाया जा रहा है कि आपको बिल्कुल इंसाफ दिया जाएगा। इंक्वायरी जो है वो सीसीपी लाहौर की जानिब से रिपोर्ट तलब की गई है और इंसाफ आपको दिया जाएगा। इस तमाम तर मामले पर जो है वो जो लवाहिकीन है उनको ये कहा जा रहा है कि वो ये रोड खाली करें और जो भी मामला है वो एसपी के ऑफिस में आके ये तमाम तर मामला डिस्कस करें। लेकिन तहाल अभी तक जो है वो एहतजाज जारी है, दोनों तरफ की सड़कों को बंद किया हुआ है और मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। जी सरफराज, पुलिस का कोई आला अफसर वहाँ पर पहुँचा है इन मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने के लिए? जी यहाँ पे एसपी डॉल्फिन पहुंचे थे और उसके बाद अभी तो वो यहाँ से चले गए। उनके बाद जो है वो यहाँ पे डीएसपी लियाकताबाद हैं, एसएचओ लियाकताबाद यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी जानिब से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ पुलिस की इजाफी नफरी को यहाँ पे तलब कर लिया गया है। एंटी राइट फोर्स के दस्तों को यहाँ पे तलब किया गया है क्योंकि जो है वो मुजाहिरीन पहले मुश्तिल हुए थे, उनकी जानिब से आग लगाई जा रही थी। इस वजह से जो है वो यहाँ पे इजाफी नफरी को बुला लिया गया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो फिरोजपुर रोड से पीको रोड की जानिब आने वाला रास्ता है उसको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। आम ट्रैफिक को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं दी जा रही और पुलिस का ये कहना है कि मुज़ाकरात जारी हैं, जल्द ही मुज़ाकरात हो जाते हैं। जी ठीक है सरफराज, साथ ही रहेगा। रुख करेंगे उमर जावेद की जानिब। उमर जावेद, अभी आपने माजी के भी कुछ इसी किस्म के वाक़यात का जिक्र किया। क्या वजह है कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम मुमकिन नहीं हो सकी और माजी के जो वाक़यात हैं उनमें कितनी कड़ी सजाएं दी गई हैं? जी जो मेरी याददाश्त है उसके मुताबिक तो किसी भी वाक़े के अंदर पुलिस एहलकारों को सजा नहीं दी गई। डॉल्फिन की अगर बात की जाए और जो हाल ही में वाक़या हुआ था इकबाल टाउन के इलाके में जहाँ पे लड़की को गोली मार के डॉल्फिन की या मुल्जिमान की गोली लग गई थी जिसके अंदर लड़की जाँ बहक हो गई थी, उसकी आज तक इंक्वायरी जो है वो मंजर यहाँ पे नहीं आ सकी, रिजल्ट ही नहीं आज तक आ सके, तो इसलिए नहीं आते। और जो आप बात पूछ रहे हैं कि वजूहात क्या है, इसके अंदर वजह सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ ट्रेनिंग है। पुलिस की ट्रेनिंग के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती और उनको जो गए बगैर रिफ्रेशर कोर्स करवाने चाहिए, फायरिंग के हवाले से अपना अपने आप को किसी सिचुएशन में कैसे कंट्रोल करना है, ये चीजें नहीं कराई जाती, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं। और ऐसे वाकयात जब से सीसी को लाहौर आए हैं तो जो लाहौर पुलिस है वो तो वैसे ही काम नहीं कर रही थी और अगर कोई काम करती है तो वो उनके उल्टा पड़ जाता है, उनके गले पड़ जाता है। और आज भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है कि पुलिस ने शायद डॉल्फिन फोर्स ने एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश की है और मुबैना तौर पे जाली मुकाबला कर डाला जिसके अंदर एक शहरी जो है जाँ बहक हो गया। लेकिन अब इंक्वायरी रिपोर्ट होगी, उसके अंदर फराजी किया जाएगा, पोस्टमार्टम, तमाम रिपोर्टें जब अगर सामने आ गई और बेटी भाइयों को ना बचाया गया तो डेफिनेटली हकायक जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन ज्यादातर देखने में यही है कि हकायक जो है वो मसख कर दिए जाते हैं या उनको टेबल के नीचे ही दबा दिया जाता है ताकि वो मंजर यहाँ पे ना आ सके। उमर साहब, इससे कबल हमने देखा कि डॉल्फिन की जानिब से कई ऐसे वाक़यात आए जहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, मगर अब जो वाक़यात आप कोट कर रहे हैं वहाँ पर तो सीधे सीधे फायर किए जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि पुलिस के अंदर ट्रेनिंग जो है वो ना होने के बराबर है। पुलिस बहुत बड़े बड़े दावे करती है, पुलिस अफसरान जो दावे करते हैं कि 3 महीने के बाद रिफ्रेशर कोर्स कराया जा रहा है, 6 महीने बाद कोर्सिंग पे भेजा जा रहा है, लेकिन नफरी की शॉर्टेज इतनी है कि ट्रेनिंग कराई नहीं जाती। सिर्फ कागजों में अफसरों को खुश रखने के लिए और खाना पूरी करने के लिए ट्रेनिंग जो है वो कागजों में करा दी जाती है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कराई जाती कि किस तरह से फायर करना है, किस सिचुएशन में फायर करना है,
کیونکہ فائر جب سے یہ ڈولفن کی وجہ سے عام شہری کی ہلاکت کے معاملات سامنے آئے تھے تو اس کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ بالکل آپ نے فائر نہیں کرنا، اور اگر بہت ہی ضروری ہو جائے، آپ کو جان کا خطرہ ہو تو وہاں پہ فائر کرنا ہے۔ اب آج کیا سچویشن بنی تھی یہ دیکھنے والی بات ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور بھی ہوں گی، سیف سٹی اتھارٹی کے اگر کیمرے ٹھیک ہوئے، ویسے تو سیف سٹی اتھارٹی کے کیمرے زیادہ تر خراب ہی رہتے ہیں ہر وقت، اگر اس کے کوئی کیمرے ٹھیک ہوئے اور وہاں پہ لگے ہوئے تو وہ بھی فوٹیجز آ جائے گی، گھروں کے باہر لگے ہوئے کیمراز کی فوٹیج آ جائے گی، تمام جو آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں وہ لیے جائیں گے، تو اس کے بعد چیزیں کھل سکتی ہیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ انکوائری میرٹ پہ کرائی جائے اور اس کے بعد اس کو پبلک کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ کون گلٹی تھا، تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ لیکن کیونکہ ان کو انڈر دی ٹیبل دبا دیا جاتا ہے، اس لیے چیزیں سامنے نہیں آتی اور پھر معاملات جو ہے وہ دب جاتے ہیں۔ عمر جاوید، نئے سی سی پی او لاہور کافی متحرک دکھائی دیتے ہیں اور ان کے نام سے ایک فارمولا بھی مشہور ہے، عمر شیخ فارمولا۔ کیا لگتا ہے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے وہ اپنا کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی، سی سی پی او کا کردار تو صرف پریس ریلیزوں تک ہی ہے، اس کے علاوہ تو سی سی پی او لاہور میرا نہیں خیال کہ عام شہری کو یا سائلین کو ملتے بھی ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے دفتر کے اندر 4 بجے کے بعد ہی آتے ہیں اور اس سے پہلے وہ دفتر میں ہوتے نہیں ہیں۔ اس لیے ابھی بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہیں سے نوٹس تو لیا ہے، اور اگر وہ دفتر آتے ہیں اور اس کی باقاعدہ انکوائری کراتے ہیں تو شاید کسی کو انصاف مل جائے، اور اگر واقعتاً پولیس کے اوپر ملزم کی جانب سے فائرنگ کی گئی تھی اور اس کے شواہد مل جاتے ہیں پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ لیکن اگر اس شخص کو پولیس کی مبینہ مقابلے میں پار کرنے کی بات سامنے آتی ہے تو سی سی پی او کو اس کو ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سی سی پی او لاہور دفتر میں کم ہی وقت گزارتے ہیں اور سائلین وغیرہ ان سے مل نہیں پاتے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ سائلین تک سی سی پی او کی اور سی سی پی او کی سائلین تک رسائی ہو پاتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور ان کی داد رسی کے لیے کیا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر دیکھنے والی بات یہی ہے کہ پہلے یہ ڈیٹرمن ہو جائے کہ مقابلہ اصلی تھا یا جعلی تھا۔ عمر جاوید ہمارے ساتھ رہیے گا، رخ کریں گے سرفراز خان کی جانب۔ سرفراز، بتائیے گا، مظاہرین نے روڈ بلاک کر دی، اب تو سی سی پی او نے نوٹس بھی لے لیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کی تفتیش کی جائے گی، کیا مطالبات ہیں مظاہرین کے؟ دیکھیں عمر جاوید صاحب جو بات بتا رہے تھے کہ سی سی پی او کی جانب سے نوٹس تو لیا گیا جاتا ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ابھی پولیس کی جانب سے روڈ جو ہے وہ اوپن کروایا جا رہا ہے، عمل درآمد وہ جو مظاہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فوری انصاف چاہیے، لیکن یہاں پہ فوری انصاف مل نہیں سکتا۔ کوئی بھی اس قسم کا ڈیسیژن نہیں ہوا آج تک کہ جس سے فوری انصاف ملے، اور ابھی تک اسی وجہ سے جو ہے وہ مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں کہ جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے یہ بارہا کہا جا رہا ہے کہ فوری انصاف دیا جائے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک روڈ جو ہے وہ اوپن نہیں کروائی جا سکی، بلکہ اضافی نفری کو یہاں پہ طلب کیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ جو لاٹھی چارج کر کے جو ہے وہ روڈ کو کھلوایا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو ابھی تک جو ہے وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ ایس پی مالٹون، سی سی پی لاہور، ڈی اے جی آپریشن کی جانب سے جو ہے وہ نوٹس تو لیا جا رہا ہے، جو ہے وہ ابھی ان کا موقف بھی آ رہا ہے کہ نوٹس دیا جائے، انکوائری رپورٹ بنائی جائے، لیکن یہ جو مظاہرین ہیں وہ یہاں سے ابھی ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اعلیٰ حکام ہے سی سی پی لاہور خود پہنچے، تو جیسے کہ عمر جاوید نے بتایا کہ سی سی پی لاہور تو آفس نہیں پہنچتے، تو یہاں پہ مظاہرین کے لیے کیسے پہنچیں گے؟ تو مظاہرین یہاں پہ بازدید ہیں کہ سی سی پی لاہور مظاہرین بازد ہیں، انصاف کے لیے وہاں پر بیٹھے ہیں، دھرنا دیے ہوئے۔ سرفراز خان رپورٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ نمائندہ لاہور نیوز عمر جاوید نے بھی اس پر رپورٹ کیا۔ عمر جاوید، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔